الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بالنساء خيرا لأنها خلقن من ضلع الأيسر وإن أعوج الشيء في الجسد هو الضلع أو كما قال. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. رأيت الرجال يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب. میرے بزرگوں، بھائیوں، محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجیب شان سے تخلیق فرمایا ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. احادیث و آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب یہ ارادہ ہوا کہ زمین میں ایک مخلوق انسان اور آدمیت پیدا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے ملائک سے کہا کہ اس کے لیے تمام زمین کے عناصر جمع کریں. جہاں جہاں قیامت تک انسان آباد ہونے والا تھا، خواہ پہاڑ ہو، سمندر ہو، جنگل ہو، شرق ہو، غرب ہو. بعض روایات وَإِن كَانَتْ مُتَكَلَّمَةً عند جماہیر المحدثین ولكن اعتمد عليها المفسرون والمؤرخون وهذا القدر صالح للاحتجاج وللموعظة كما هو معروف في محله. کہ ساتوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے خلائق پیدا فرمائی. آسمان کا ساتھ ہونا یہ تو قطعی قرآن کریم سے ثابت ہے. 7 سماوات ایک آیت میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینیں بھی اتنی ہیں. اور حدیث میں صریح ہے کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں. علماء نے ان کے عدد پر اور ان کے وہاں رہنے سہنے پر تفصیلی کلام کیا ہے. کرمانی نے عجائب المخلوقات میں اور دمیری نے حیات الحیوان الکبریٰ میں اور جاہز نے الحیوان میں، ابن جریر نے تاریخ الامم والملوک میں، اور دیگر حفاظ عالم نے جو اس میادین میں قدم رکھا ہے تو ٹھیک ٹھاک علوم کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. کہتے آدم من ادیم الارض، سطح الارض کو کہتے ہیں، زمین کے اوپر کے تہ کو کہتے ہیں.
اور آدم کو آدم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حسین جمیل تھے، حسن ختم تھا ان پر. کہتے کل حسن آدم کو دیا گیا اور اس میں سے ایک نکال کے اس کے 99 حصے یوسف علیہ السلام کو دیے گئے، اور باقی میں لیلا و مجنون ہو، یوسف خان شیربانو اور شہزادہ بارام اور گل اندام ہو، یہ سب اپنے معاشقے لڑ رہے ہیں. اور وہ حضرت آدم کا حسن جمال اور حضرت یوسف کا اور کل کائنات کا ملا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اس لیے شاعر کہتا بھی ہے کہ حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا حمد آرند تو تنہا داری. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی چاہیے تھی، تو ملائک کو بیچتے تھے، لیکن زمین شور مچا لیتی تھی کہ بھئی چھوڑو، ہمیں کیوں پریشان کر رہا. ایک فرشتہ چلا گیا اسرائیل، اور اس نے کہا روتی رہو، اور کاٹ کے لے آیا. حق تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے ان کی روح قبض کرنے پر لگا دوں گا، کیونکہ آپ میں رحم کی کمی ہے. حضرت اسرائیل بارگاہ الہی میں رونے لگا، سب لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے. حق تعالیٰ نے کہا اسباب پیدا کر دوں گا، تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا، صرف عقیدہ ہوگا کہ ایک فرشتہ اس زور اور ہیبت کا ہے، اور اس کے نیچے لاتعداد ملائک ہے جو قبض ارواح کا کام کرتے ہیں. ایسے اسباب پیدا کر دوں گا. کہتے ہیں یار اونچی جگہ سے گر گیا، اوہو آگ میں بالکل ہی جلس گیا، ہائے ہائے پانی میں ڈوب گیا، او تیز بخار ٹائیفائڈ ہو گیا، ہائے ہائے کینسر اور السر بگڑ گیا. اور میں ایسے اسباب پیدا کر لوں گا تیرا نام و نشان نہیں ہوگا، کوئی پہچانے گا. اللہ تعالیٰ کو بچانا خوب آتا ہے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. جنات آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے اور وہ آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے، اور آگ کے اس حصے سے ہیں جو جل کر راکھ ہوتا ہے. جو کسی چیز کو جلا دے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس لیے جنات اکثر بد شکل ہوتے ہیں. اور چونکہ آگ آتشی مادہ ہے تو شرارت کرنے میں بھی بہت آگے ہے. امام ابو حنیفہ نے جنات کا عمل اور جنات سے سروکار اور جنات کے ساتھ نکاح منع فرمایا ہے. میں نے کہا آپ کے کنٹرول میں ہے نہیں. اور اماموں نے اتنی تحقیق نہیں کی، انہوں نے اجازت دی ہے. ایک بزرگ کا میں مہمان ہوا تھا، وہ بیٹوں سے باتیں کر رہا تھا کہ دار آڑائی وغیرہ آڑائی ورشہ کا آڈے نے کباب راڑائی. تو میں نے کہا حضرت کوئی ہے نہیں؟ کہ نہیں وہ لڑکے ہیں نا میرے، وہ جنیہ سے جو ہے. جی یاد پیرائی بچی تھی کہ نا ٹول ولاڑ دی، وہ نظر نہیں آتے، میں جانتا ہوں انہیں. تو انہوں نے کہا کہ 5 میرے جیسے ہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے، 5 ماں پر گئے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. اب چند لمحے نہیں گزرے تھے سب چیزیں لگ گئی. لا الہ الا اللہ. ایک طالب علم کے اوپر ایک جنی عاشق ہو گئی تھی اور اس کو شادی کے لیے تیار کیا. طالب بھی بڑا خوش تھا، اے ماموتا و بیادی موتا. ایک بہت بڑے فقیہ اور مفتی اعظم نے فتویٰ لکھا کہ یہ نکاح نہیں منعقد ہوگا، امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہے.
طالب بھی استاد سے مجبور تھا. تو وہ جب سو گئے تو ان کے اوپر مٹھائی کے ڈبے رکھ دیے. وہ لے کے آئی تھی تقسیم کے لیے اور نکاح ختم ہو گیا. عجائب و غرائب ہے. اس میں اختلاف ہے کہ جنات کتنے سال پہلے پیدا ہے. شاہ عبد القادر صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے کہ 2000 سال پہلے. بعضوں نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے. لیکن جنات میں تخلیق شعلے سے ہے. جیسے انسان فارغ ہوتا ہے نا تو مادہ نکلتا ہے، ان سے مادہ نہیں نکلتا، شعلہ نکلتا ہے. اس لیے تو امام اعظم نے کہا کہ نکاح کیسے کرو گے، وہ آپ کے جسم کو جلا دے گی. بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ رضامند ہو اور وہ اس شعلے کو متجسم کرتے ہو. اور بہت زیادہ فریب اور فساد پر آمادہ رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو ایک شعور نہیں دیا، وہ مستقبل نہیں سمجھتے، کوئی انتظام نہیں کر سکتے کسی کام کے لیے. ویسے آپ کہے کہ یہ عمارت اٹھا لے تو اٹھا لیں گے، اور ان کے لیے بند دیوار بھی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ ان کے لیے اعوذ باللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ آیت الکرسی ہے. بند دیوار سے پلنگ سمیت نکالنے پر قادر ہے وہ. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور دنیا کے اندر وہ احکام کے پابند ہے، اور ان کو بھی اس بات کی سزا ہوگی کہ تم نے نبی کو کیوں نہیں مانا. جنات کے ہاں مشہور ہے کہ 4 پیغمبر ہمارے تھے. ایک آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت نوح، تیسرے ابراہیم اور چوتھے حضرت سلیمان. حضرت سلیمان سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے. اس نے صحیح معنوں میں اپنی طاقت لڑائی تھی ان پر. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی ہیبتناک شکل دی تھی کہ ان کے چہرے مبارک پر بڑے بڑے بال تھے، ایسے پڑے رہتے. جب غصے ہو جاتے کیا تو بال ایسے کڑے ہو جاتے تھے. جنات پھر 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 منڈے ہوئے والے. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت تک کوئی جنات کا ایسا حاکم نہیں آئے گا جتنا حضرت سلیمان کو اللہ نے ان پر حاکمیت و تسلط نصیب فرمایا تھا. حقیقت میں تمام انبیاء اور مرسلین کی تعلیم جس طرح انسانوں کو ہے جنات کو بھی ہے. یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی ٹولی. تو خطاب ہی ان کو باقاعدہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ نظام عدل نافذ ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور ایسی شان و شوکت سے ہوئی کہ قیامت تک جہاں جہاں انسان آباد ہونے والا تھا ان کے ذرات آدم میں ڈالے گئے، اور ان کی اولاد قیامت تک وہاں پہنچے گی. بہت زیادہ حسین جمیل تھے. تو ملائک کو جب کہا گیا کہ سجدہ کرو اور سر بسجود ہو گئے. اور ابلیس جو تھا یہ تھا تو جنی، لیکن زیادہ عبادت اور نقل و حرکت سے صف ملائک میں شامل ہو گیا تھا. تو اس نے کچھ اڑی دکھائی، حق تعالی نے اس پر لعنت کی اور جنتوں سے باہر نکالا. اور وہی اس نے عہد کیا کہ میں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ان کی اولاد کے خلاف سازشیں کروں گا. حق تعالی نے کہا آپ کا ان لوگوں پر کوئی دسترس نہیں ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور رب پر ایمان رکھتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ وہم بہ مشرکون. جو تمہیں کاموں میں لانا چاہتے ہیں اور آپ کی خوشی کے کام کرتے ہیں ان کو آپ نقصان دیں گے جو آپ کے مقابلے میں ہوں گے.
ان سے آپ دور رہو گے۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ جو جادو ہے، سحر ہے، سفلی ہے، ٹوٹکے ہیں، جو مانتا ہے نا، ڈرتا ہے، تو اس کو بہت جلدی اثر ہوتا ہے، اور جو توحید و تفرید سے آراستہ ہو اور وہ کہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کیا ہو سکتا ہے، تو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، بہت بڑے عالم ہیں اور استاد العلماء ہیں، وہ جس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے اوپر جادو کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے، ان کا بڑا خادم ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کالی تسبیح اٹھائی ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا۔ میں نے کہا اتنا خوف خدا کا تجھ پر آ جائے تو اس زمانے کے غوث و قطب ہو۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پر 20-25 جادو ہے لیکن آپ مانتے نہیں۔ میں قیامت تک نہیں مانوں۔ ایک اللہ نافع و ضار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ربنا اللہ لا شریک لہ۔ جنات کیا بیچتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ یہ عورتوں میں بہت زیادہ مرض ہوتا ہے، ہاں رشتے بند ہو گئے، ہاں بیماریاں آ گئی ہے، ہاں میاں کو بھی نوٹس مل گیا، لڑکے کی بے روزگار، ضرور کچھ ہے۔ اور پھر لوگ ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں انڈا الٹا لٹکا دو، دفنا دو، کبھی کہتے ہیں کالے رنگ کا بکرا لے۔ اور کالا بکرا تو خود بلا ہے، بلا آپ بلا سے دور کر رہے ہیں، کالا تو مطلق نہ ہو۔ ایسا جادوگر و ساحر جس کی تعویذات سے لوگوں کی زندگی اوپر نیچے، کتنا قابل آدمی ہوگا وہ، تو 2 لاکھ اور 10 لاکھ سے کم فیس نہیں دے گا۔ یہ جو عام جو ہے نا چمیڑ خور بازاروں میں بیٹھے ہوئے، یہ ٹکا چار لٹیرے، یہ خود کچھ نہیں جانتے، اپنے آپ کو نہیں چھوڑا سکتے، یہ دوسروں کو کیا تعویذ کریں گے اور جادو کریں گے، سب فضول باتیں، افوات، ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، کان یستوحش، روح المانی میں ہے، حضرت کچھ تنہائی محسوس کرتے تھے، سو گئے اور بائیں کروٹ پر ہو گئے اور پسینے نکل آئے، اور کہتے اسی سے بی بی حوا پیدا ہوئی۔ اللہ کا عجیب شان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اللہ اللہ فرمایا کہ یہ تو بائیں پسلی سے پیدا ہے، اور جسم میں سب سے ٹیڑھی چیز پسلی ہے، وہ کبھی سیدھی ہوتی ہی نہیں۔ 10 باتیں اچھی کرے تو ایک ٹیڑھی ہو ہی جاتی ہے۔ ماں ہو یا بیوی ہو، چچی ہو یا بیٹی ہو، عورت من حیث العورت صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی، مرد کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، پیچھے کھڑی ہو۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ گاڑی میں بھی فرسٹ سیٹ پر نہ بیٹھے عورت، ہاں مجبوری پیش آئی، پرائی عورتیں ہیں، وہ پیچھے بیٹھ رہی، ٹھیک ہے آپ اپنی اہلیہ کو سیٹ پر بٹھائے، لیکن معمول یہ نہیں ہوگا، معمول یہ ہے کہ آخرہن من حیث اخرہن اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلی صفوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے نہ ان کے ذمہ اذان ہے، نہ ان کے ذمہ جماعت ہے، نہ ان کے ذمہ کوئی اور ذمہ داری ہے، بس اپنے گھر کو سجائے، اپنے خاوند کی خدمت کرے، اپنے بال بچوں سے محبت اور پیار کرے، عفت پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ منصب اللہ نے مرد کو دیا ہے، اور فرمایا ایک تو مرد کی مردانگی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ فضیلت کا باعث ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور خاوند بیویوں پر خرچ کریں گے، یہ بیویاں خرچ نہیں کرے گی، نہ بیوی کے ذمہ کمانا ہے، یہ تو مغربی اثرات ہیں، فضول باتیں۔
اور عورتیں دفتروں میں آ گئی ہے، سیاست میں آ گئی ہے، مولاناؤں کے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی ہے. مولانا کتنے ہموار ہو گئے. آئے دنیا بھلا ہو تیری، کیا کیا کرا دیا ہمارے لوگوں سے. چلتی کو گاڑی کہے اور بنے دودھ کا کھویا، رنگی کو نارنگی کہے دیکھ کبیرہ روئے. عجب سا زمانہ ہے، مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ ہے. سارا نظام تبدیل ہو رہا. شاعر کو اور اسلام کو تو خود مسلمانوں نے پیچھے کیا ہے. اگر امریکہ ان کو کہتے کہ جہاد کی آیات نکالو اور اپنے مذہب کو ماڈرن کر لو تو ان کا ایمان دیکھ کے کہا ہے. وہ ہندوؤں کو کہا ہے نا کہ مردوں کو نہ جلاؤ، بدتمیزی ہے. وہ جو لوگ مشینوں میں ڈال کے وہ باہر راکھ نکلتا ہے ان کو کہے نہیں کہہ سکتے. انہیں سکھوں کو کہے کہ تمہاری داڑیاں ناف تک پہنچ گئی، یہ داڑیاں یا جنگل کی گھاس ہے. میں نے ایک مولوی کو بھی کہا، میں نے کہا یہ داڑھی کو کہاں لے جا رہا ہے، خیر تو ہے. ہاں انہوں نے بھی لمبی لمبی داڑیاں بڑھائی. میں نے کہا مسند امام اعظم دیکھو، امام ابو حنیفہ شاگردوں سے کہتے تھے یہ داڑھی حسن ہے، یہ زینت ہے مرد کی، اس کو نیچے تک نہ لے جاؤ. ہاں وہ ایک آدمی کی بہت بڑی داڑھی تھی، غسل جمعہ جلدی جلدی کر رہا تھا، خصیہ پس گئے، کھینچے تو چل بس. شہید الخصیتین کہلایا. ابن شام کا قلبی نے نقل کیا ہے. ہر چیز یہ وقت ہے، یہ مقدار دے. یہاں ایک شخص آتا تو اتنی داڑھی تھی. میں نے اس کو کہا آپ نہ شیخ الحدیث ہے، نہ شیخ التفسیر ہے، نہ امام ہے، نہ خطیب، ایک لبر چٹو ہے. تیری ایک گز داڑھی کس کام کے لیے؟ داڑھیوں کو بدنام کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اب شلوار ہماری عزت ہے، ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، پیغمبر کہتے ہیں جہنم میں جل جاؤ گے. لا حق للازار فی اسفل الکعبین، کوئی ضرورت و اجازت نہیں ہے آپ کو مرد کی حیثیت سے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے کر. کتنے ناراض ہو گیا. ترمذی شریف میں ہے کہ آپ ایک صحابی کے ساتھ بیٹھ گئے زمین پر اور ان کو کہا کہ آدھی پنڈلی تک پانچے رکھ سکتے ہو، تھوڑا سا اور نیچے کرو، تھوڑا سا اور نیچے کرو، اور ٹخنوں پہ ہاتھ رکھا، خبردار کہ یہاں تک پہنچا دی. وہ رونے لگا. آپ نے کہا مسئلہ یاد رکھو، رونا چھوڑو. مطلب یہ کہ آپ کو یہ فکر ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا زمین پر. یہ شرم نہیں ہے کہ آپ روزانہ کیوں بھولتے ہیں اس لیے آپ نیچے بیٹھ گئے. ہم بیان کرتے اوہ جی لوگ چاند پہ چلے گئے ہمارے مولانا، ابھی تک سر ڈکو اور آستین صحیح کرو اور شلوار. میں نے کہا اس لیے تم چاند پہ نہیں گئے کہ تمہارے پانچے غلط ہے. تم یہاں چلنے کے قابل نہیں ہو تو چاند پہ کیا جاؤ. جب آپ چاند پہ اتر جائے گے ہم بھی وہیں ہوں گے، آپ کو کہیں گے شلوار یہاں بھی صحیح کرو. بچو گے نہیں. الحمدللہ. تو آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تن و تنہا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا پیدا کی. تخلیق تکوین ہے، حسب الشرع ہے یہ، اور فوق النظام ہے. علماء ان باتوں کو سمجھتے ہیں. حضرت آدم جب سو رہے تھے تو اکیلے تھے، اور جب اٹھ گئے تو ایک خوبصورت توانا بہترین صحت کی عورت کھڑی. پوچھا من انتے، کون ہے؟ کہا نا امرا. کہا لے کیوں؟ کہا لأنہا تتکلم بالمرارہ، کڑوی کڑوی باتیں بھی کرتی ہے. اور پوچھا مسمو کے نام کیا ہے؟ کہا حوا. کہا لے؟ کہا لأنی خلقت فی الہوا. تفسیر روح المانی. فرمایا کہ ہوا میں پیدا ہو. اللہ. فتبسم من فصاحتها، حیران رہ گیا آدم علیہ السلام کہ کیسی بہترین جوابات دے رہی ہے. چنانچہ بچیاں جلدی بول لیتی، اور عورتوں میں بولنے کا مادہ بھی بہت زیادہ ہے. کہتے اس خاون سے بہت خوش ہوتی ہے جو ان جیسے جو ہے نا باتیں کرتا ہو.
اور سنجیدہ خاون اور بہت زیادہ سمجھدار اور کم بولنے والا اس سے ہمیشہ خفا ہوتا. صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی عورت ہے اس لیے بہت ناراض ہوتی ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس کو تو چاہیے کہ باتیں کرو ان سے. لا الہ الا اللہ. اب خصلتیں بدلتی ہے تعلیم سے، اور تعلیم یہ دوسری دے رہے ہیں جہاں بے ادبی سکھائی جا رہی ہے، سرکشی اور بغاوت سکھا رہا ہے. ہمارے یہاں شعبہ بنات میں ایک خاتون پڑھ رہی تھی تو وہ کبھی کبھی مجھے خط لکھتی تھی کہ میرا خاون مجھے بہت روکتے ہیں کہ مت پڑھو، مت جاؤ مدرسے میں. تو کچھ دم درود، تعویذ، کوئی وظیفہ. ایک دن میں نے کہا بھیج دو کسی دن. اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا سمجھا دوں گا، نہیں سمجھا تو یہ لاٹھی ویسے ثواب کے لیے تو نہیں. تو کہنے لگی کہ میں خود آن ڈیوٹی کیپٹن ہوں آرمی میں، اگر اس طرح ہو تو میں تو ایک دن میں سیدھا کر دوں گی، لیکن چونکہ میں نے سنا ہے کہ خاون نام خدا کا ہے اور بیوی کو بہت ادب. میں ٹیلی فون پر رونے لگا. میں نے کہا بی بی آپ کی استقامت کو سلام کرتا ہوں. واقعی خاوند اس طرح ہی ہونا چاہیے، اور بیوی تو اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے. اور یہ ایسے بلاتی ہے جیسے کلاس میٹ. نہیں، ادب و احترام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام نصیب فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ چلتا ہے جب آپ راضی ہو، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ناراض ہے. عائشہ بی بی نے پوچھا ہر کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کہ جب آپ مجھ سے محبت کرتی ہے، خوش ہو، تو آپ کہتے ہیں ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. اور جب آپ ناراض ہو تو آپ کہتی ہے ورب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. رب تو ایک ہی ہے سب نبیوں کا. حضرت عائشہ ہنس پڑی، فرمایا حضرت صرف نام چھوڑ سکتی ہوں اور کچھ کمی نہیں کر سکتی. تو کبھی ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں میاں بیوی میں، اس کو بھی خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہیے اور اپنی باتیں اپنی حد تک رکھی جائے. شیر و شکر زندگی گزارنا یہ کمال انسانیت ہے. جتنی آیات میاں بیوی کے قرآن میں آپ نے دیکھا ان میں محبت کو بنیاد بنایا ہے. هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا. پانی مادہ ہے، اس سے انسان آگے پیدا ہوتے. فجعلہ نسبا وسحرا، پھر ان کے نسب اور سسرال کو وجود میں لے آیا. بھئی جن سے ہم پیدا ہے وہ ہمارا نسب ہے جو ہم سے پیدا ہے، اور جن سے ہمارا تعلق اور رشتہ ہے وہ سسرال ہے، وہ بھی ایک رشتہ ہے. کیونکہ داماد پر ساس عمر بھر کے لیے حرام ہے، جیسے ماں حرام ہے، جس کو فقہا حرمت تعبید کہتے ہیں، ہمیشہ کی حرمت. اس لیے محتاط علماء نے لکھا کہ اگر داماد بھی جوان ہے اور ساس صاحبہ بھی بہت ہی موڈی قسم کی ہے، رنگوں کو پسند کرتی ہے، تو بہت زیادہ قریب نہ رہا کرے. اور یہ صرف یہاں نہیں، آگے بھی لکھا ہے فتح القدیر شرح ہدایہ میں کہ جو لڑکے باہر کی باتیں گھر میں بتاتے ہیں ان سے گھر کی بہنیں پردہ کریں، ان کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے. حدیث میں ہے گزشتہ نبوتوں کی جو برکات باقی ہے اور تعلیمات باقی ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو گئی آپ کی تو جو چاہو کرتے پھرو، کون روکے گا؟ حیا خلق یبعث المرء علی ارتکاب المحمود وَيَمْنَعُهُ عَنْ ارتکاب المذموم. ایک ایسا اخلاق اور استعداد اللہ مومن کو دیتا ہے
کہ اچھے کام خوشی سے کرتا ہے اور برائیوں سے بہت تکلیف محسوس کرتا ہے اور تیار نہیں ہے اس کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو رشتے اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح نسب ذکر کیا اس طرح وہ سہرا سواد ہارے سحر کہتے ہیں سسرال کو. تو رشتے قرب کا نام ہے, محبت کا نام ہے. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ پورے عالم کو اللہ اس سے مزین فرماتے ہیں. مطلق انسانیت کے اندر ازدواج اور نکاح کا رواج ہے, جو بھی ان کا طریقہ ہوگا. جو انبیاء کی تعلیم سے محروم ہے تو ان کے طریقے کمزور ہے یا غلط ہے. اگر کوئی کسی کو کہے کہ آپ اپنی بیٹی کا دوپٹہ مجھے دے, وہ بالکل گھبرا جائے گا اور کہ خبردار. اگر وہ کہے اس کا پہنا ہوا جوتا جو آج کل پھینک چکی ہے وہ مجھے دے دے, وہ کہے گا گولی کھانے کے چکر میں ہو گیا. لیکن رشتوں کے اندر بڑا پڑا چڑھا پھولوں کی طرح سدا بہار کر کے پھر ایک خاندان کے حوالے کی جاتی ہے, ایک شخص کے حوالے کی جاتی ہے. اسلام کی تعلیم کتنا زبردست ہے. آبلے روتے ہیں رنج, آبلے روتے ہیں خون, رنج بڑا ہوتا ہے کوئی کانٹا جو کفے پاس سے جدا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے. حسن اتفاق سے بیٹیاں بڑی زینب ہے, پھر ام کلثوم ہے, پھر رقیہ ہے, پھر بی بی فاطمہ ہے, اور چاروں کی شادی ہو گئی. ابتدائی 2 بیٹیاں ایسے زمانے میں دی گئی تھی کہ وہ لوگ اہل فطرت تھے. اہل فطرت کا مطلب یہ کہ آپ نے ابھی دعوی نبوت نہیں کیا تھا اور وہ گزشتہ ابراہیمی ملت پر قائم تھے, تو نکاح صحیح ہے. بعد میں جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وحی کی بارش ہو گئی اور آپ رسول تشریع و نبی مرسل ہو گئے تو اختلافات پیدا ہو گئے. تو وہ 2 بیٹیاں آتی تھی اور حضرت کو رونا روتی تھی. اختلاف میں پھر تکلیفیں ہوتی ہے. ایک دن آپ نے دعا فرمائی اور اسی لمحے میں جبریل آیا اور کہا دونوں کو ایمان دے دیا گیا, اور دونوں اکٹھے آئے اور آپ کی خدمت میں کلمہ اسلام پڑھا. باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کفر دیکھا ہی نہیں, الحمدللہ. ان پر ایک دن کفر کا نہیں گزرا ہے کیونکہ وہ ایمان و اسلام ہی میں پیدا. اور فاطمہ الزہرا, زہرا کہتے کلی کو, شگوفے کو, غٹائی توائی. آپ اتنے زیادہ ان سے خوش ہوتے تھے کہ جب وہ آتی تو آپ قیام فرماتے, کھڑے ہو جاتے. بخاری کی حدیث میں اور آپ سے کہا گیا تو آپ نے کہا میدان حشر میں بھی جب فاطمہ آئے گی تو اعلان ہوگا کہ سب لوگ سر نیچے کرے, محمد کی فاطمہ گزر رہی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور تربیت کیسی زبردست فرمائی. آپ کی خدمت میں غنائم میں غلام اور کنیزیں آئی, بہت سونے اور چاندی آئے, آپ نے سب کو بانٹا. تو فاطمہ تو زہرا آئی اور حضرت موجود نہیں تھے. بی بی عائشہ اپنی ماں بن نسبت کو کہا. حضرت جب تشریف لائے تو عائشہ نے کہا کہ آپ غلام اور کنیز بانٹ رہے ہیں, فاطمہ کو بھی گھر کے کام کاج کے لیے چاہیے, ان کو بھی دے دو. حضرت نے کچھ نہیں کہا. جب رات ہو گئی اور فرصت ہو گئی تو ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئے اور ان کو کہا کہ غلاموں سے کنیزوں سے بہتر چیز بتاتا ہوں, رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ,
33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرے، یہ دنیا کے غلام و کنیزوں سے بہت بہتر ہے۔ دنیا کے غلام اور کنیزیں، ان سے تو جسم کو آرام ملے گا نا، لیکن تسبیحات سے روح و ایمان کو قوت نصیب ہوگی۔ غلام اور کنیز آج ہے اور کل نہیں ہوں گے، لیکن تسبیحات قیامت کے دن ترازو میں ڈلیں گے، صرف سبحان اللہ سے نصف ترازو بھر جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ و تملأ۔ پیچھے ہٹو، کہاں سے اشارے کرنے لگے، تمام توجہات خراب کر رہے۔ اللہ، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنی اولاد کو دنیا دار بنانا کارنامہ نہیں ہے، اور دنیا کی محبتیں بڑھانا، ان کو دین سکھانا، ان کو تسبیحات سمجھانا، انہیں رات کو سوتے وقت کے آداب بتانا، صبح جاگنے کے آداب بتانا، دن گزارنے کے طریقے بتانا، رات گزارنے کے، یہ کام ہے ماں باپ کا۔ دنیا آج ہے اور کل نہیں ہوگی۔ دنیا سے کوئی سیر ہوا ہے؟ وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ جن پر جہان بھر کے اعتراضات ہے اور ہر قسم کے بلیمز ان پر لگے ہوئے، وہ صرف مال کے چور ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ جن کے جائیدادوں میں گھنٹوں ٹرین چلتی ہے، وہ بھی سیر نہیں ہوئے، انہوں نے بھی ساری دنیا کو اپنا مدیون بنایا ہوا ہے اور سب کے حقوق تلف کیے۔ اس لیے مال کی کثرت محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ مال کی ضرورت بقدر قلت، بس اتنا ہو کہ آدمی عزت سے رہے، جس کا چاہے مدد کر سکے۔ مال جتنا بڑھے گا اتنا ہی غم ساتھ لائے گا، پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ آدمی حرام و حلال کا فرق نہیں کر سکے گا، اور وہ تباہی کا وقت ہو۔ استغفر اللہ واتوب، یہ مسائل مشکل ہے بہت زیادہ، اس لیے علماء بھی اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، وہی بچتے ہیں، وہ میٹھے میٹھے قصے سناتے ہیں۔ اور ایک مولوی پیدا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میرا پیغام محبت ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی لیلا مجنون کی بات ہے، تم مجھے احادیث کے ذخیرے میں دکھاؤ کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ میرا پیغام محبت ہے، میرا پیغام اخلاص ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے، رد شرک اور بدعت ہے، یہ پیغام دو، نر بنو، دنیا کو اسلام سکھاؤ۔ یہ تو تم لوگوں کو معاشقوں کی طرف دھکیلتے ہو، اس کے تو وہ ویسے ہی تم سے زیادہ ماہر ہے، ان سے چھڑا کر کے وہ انسان بنیں گے۔ غلط بیانیاں اور ریڈیو ٹیلی ویژن کا پوجا کرنا، ابن الوقتوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ اب الوقت بننے سے کام چلے گا، اور قوم کو اور ماحول کو، فضا کو، سوسائٹی کو اسلام کے مطابق بنانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت سے جو سچے آراستہ پیراستہ ہے، جن کو آپ نے کہا ہے ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، پیغمبر لوگوں کے سچے وارث علماء کرام ہیں۔ لأن الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، پیغمبر لوگ تو پیسے نہیں چھوڑتے، درہم و دینار میں وراثت کوئی چیز نہیں ہے، بل ورثوا العلم، انہوں نے علوم چھوڑے۔ فمن اخذ اخذ بحظ وافر، جس کو نبوت کا علم ملا، شریعت کا علم ملا، حلال و حرام کا تدبر ملا، تبحر اللہ نے فقہ کی عطا فرمائی، فرمایا کہ اس کو بہت بڑے خزانے مل گئے۔ اللہ تعالیٰ آل و اولاد کو الی یوم القیامہ نسل در نسل خیر، عافیت، توحید، سنت، پورے اسلام پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اور یہ جو گدلا ماحول ہے اور جراثیم زدہ فضا ہے، اللہ سنت کی شیرینی سے اور سنت کی خوشگواری سے اور توحید کی جلالت و ہیبت سے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔